شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ احرام کی حالت میں بس سے اتر رہا تھا، میرے سر پہ چوٹ لگی، خون بھی نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ خون نکل آیا، دم پڑ گئے، اور خون بھی تیرا نکل آیا، سزا بھی تجھے ملے۔ یہ اچھا مسئلہ ہے شریعت کا۔ میرے ایک دوست ہے، اب مجھے نام بھول رہا ہے، وہ دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ وہ ایک دن وہاں میرے گھر میں آئے، میرا پوتا جو ہے نا اس کے دل میں سوراخ تھا، تو وہ اسی چیز کا ماہر ڈاکٹر تھا۔ تو وہ آئے تو کہا مجھے آپ بچہ دکھا دیں۔ میں نے کہا بچہ کیسے دیکھیں گے؟ اس نے کہا اس کی کوئی سی ڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو سی ڈی دیکھ لوں گا، دوسرا میں خود بھی اسٹیتھوسکوپ رکھ کے اندازہ کر لوں گا۔ اتنی عرصہ جو ہو گیا ہمیں ڈاکٹری کر باہر اس نے دیکھا، اس نے کہا الحمدللہ مکی صاحب یہ بہت ہی باریک ہے، اس کے کبھی آپریشن کا نہ سوچنا، آپریشن میں یہ سوراخ ملے گا ہی نہیں سرجن کو، اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ یہ جب عمر اس کی زیادہ ہوگی نا الحمدللہ وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے مجھے کہا جی یہ ساتھ میرے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں، ان کو چوٹ لگی، خون نکل آیا، ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ تم پر دم ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ مولوی صاحب نے تو جو کہا سو کہا، یہ ڈاکٹر صاحب بھی پاگل ہیں، خون ان کا نکلا ہے، دم کیوں پڑ گیا؟ الٹا ان کو کچھ انعام دینا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اس کا خون نکلا ہے، سزا کیوں ملے اس کو؟ وہ بڑا خوش ہو، کہتے ہیں کہ آپ مسئلہ میرے دماغ میں بیٹھ گئے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو وہ میرا پوتا جو ہے نا الحمدللہ وہ خود بھی ڈاکٹر بن گیا اللہ کی رحمت سے، وہ سان ڈیاگو امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے ماشاءاللہ۔ تو وہاں جا کر بھی اس نے کہا وہ ٹھیک ہو گیا تمہارا، تم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا آپ کو ٹھیک کہا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو دادے پہ ناراض تھا کہ میرا آپریشن نہیں کرایا۔ انہوں نے کہا تمہاری بے وقوفی ہے، اگر کرانا ہوتا تو کراتے ہو، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کرائیں؟ تو اللہ سب بچوں کو دعا کریں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر بندے کے جو اولادیں ہیں، اولاد بڑا نازک مسئلہ ہے، اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی قاسم مرحوم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، وہ سائیکل چلاتے تھے، والد صاحب اس کے پیچھے بیٹھتے تھے اور کسی کے پیچھے نہیں بیٹھتے۔ تو اس نے ایک دن پوچھا اور نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے والدین کے نزدیک؟ انہوں نے فرمایا عجیب آدمی، اتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہے ہو، اللہ کا نبی اولاد کے لیے روتے روتے آنکھیں دے بیٹھا، تو اور کسی کی کیا طاقت ہے؟ حضرت یعقوب کس لیے رو رہے تھے؟ اسفا علی یوسف وابیضتیناہ من الحزن۔ اولاد تو ایسی چیز ہے جس کے لیے نبی بھی روتے۔ کہتے جی کہ صفا مروہ میں تو بی بی جو ہے حاجرہ دوڑی تھی، تو اب بھی عورتوں کو دوڑنا چاہیے، ہم مرد کیوں دوڑیں؟ تو زمزم بھی بی بی حاجرہ نے نکالا تھا، عورتوں کو پینا چاہیے، تم کیوں پینے کے لیے بھر بھر کے لے جا رہے ہو؟ پتہ نہیں ان کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے، الٹی پلٹی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے جب ایک بات کو اللہ نے قبول کر لیا، چاہے عورت دوڑے یا مرد دوڑے۔ کنکریاں ابراہیم نے ماری، عورتیں کیوں مارے؟ مولانا اسحاق صاحب بنوری ٹاؤن والے اور مولانا اسد مدنی نے سلام کہا، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اور کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں، تم طلاق جو دے رہے ہو تو طلاق ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا؟ 3 طلاقیں ہو گئی پکی، 4 اماموں کے نزدیک، کسی کے نزدیک بھی ایک نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ بہت بعد میں کچھ اہل حدیث علماء نے کہا کہ ایک وقت کی طلاق میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے، ورنہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہے اور 1 ہوتی ہے۔ احرام کو زمزم سے دھو سکتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو دھو سکتے ہو تو احرام کو کیوں نہیں دھو سکتے؟ میں انڈیا سے ہوں، اس سال میں 12ویں کا امتحان دے رہی ہوں، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ میرے بھائی کی بیٹی کو بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ احرام پہننے کے بعد میرے منہ سے گالی نکل گئی، بہرحال
استغفار پڑھو اور کچھ نہیں، عمرہ خراب نہیں ہوتا۔ ویسے احرام میں گالی نہیں دینی چاہیے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کا حکم ہے۔ نکل گئی اللہ معاف کرے، حرم میں میری چپل گم ہو گئی، دوسرے کی چپل آپ نہیں پہن سکتے۔ کوئی سنی عالم دین شیعہ کا امام بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ شیعہ امام نہیں بن سکتا، سنی کیوں نہ بنے؟ ایک بات انہیں پکڑی ہوئی ہے، بس اللہ معاف کرے۔ جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں روحانی بندش ہے، پیسے دے دو سب کھل جائے گی۔ تم کل ان کو 10 لاکھ کا چیک بھیجو، دیکھو روحانی بندش کہاں گئی؟ جھوٹ ہے، بس قصے کہانیاں ہیں۔ غسل کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر غسل جنابت ہے تو پہلے اپنے نچلے حصے کو اچھی طرح دھو لیں، استنجا کر لیں، پھر باقاعدہ جیسے وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور اگر موقع ہے غرغرہ بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی دیں، پھر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، پانی بہا دیں، غسل ہو گیا۔ اگر پہلے وضو کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ وضو بھی ہو گیا۔ وضو کرنے کا طریقہ اچھی طرح سیکھیں کہ ہر جگہ، حتیٰ کہ خلال انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں بعض اوقات انگلیاں جڑی ہوتی، ہر حال میں اندر پانی پہنچائیں، اور اگر کوئی ذرا سا بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بدن کا کوئی ذرہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سر پہ استرا پھرواتے تھے، تو ایک دن ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ استرا پھرواتے ہیں، آپ کے بال اچھے نہیں؟ فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، گھنگریالے بال ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ آدمی اگر جنب میں ہو، یعنی میاں بیوی ملے یا احترام ہو جائے تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسل بھی نہ ہو۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو غسل جنابت میں اپنے ناف کے اندر انگلی پھیرتے ہیں تاکہ اندر بھی تو پانی پہنچانا ہے۔ اور آج کل تو میری بیٹیاں، اللہ رحمت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کی تہذیب اور حیا دے۔ آج کل تو عجیب رواج ہے نا جی، کیونکہ ان نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہیئر سٹائل بڑے پیسے خرچ کر کے بال بنواتی ہیں، تو اب ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ غسل کے لیے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن دھو لیتی ہیں، بالوں کو نہیں چھیڑتی کہ ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا تو غسل کہاں ہوگا، یعنی ناپاک رہتی ہیں۔ اسی طرح جنابت میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اگر نماز پڑھتی ہوں تو جنابت میں نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی لیے آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہیں، شادی کے لیے، سہاگ رات کے لیے دلہن کو بیوٹی پارلر میں بطور خاص تیار کیا جاتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے۔ میرا اپنا دوست ہے، اس کی بیوی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، وہ 50,000 روپیہ لیتی ہے دلہن کو سنوارنے کے لیے۔ اب جو 50,000 روپے خرچ کرے گی، میاں بیوی ملنے کے بعد وہ غسل کرے گی، اس کا تو میک اپ خراب ہو جائے گا، یعنی فجر کی نماز بھی گئی، ہر شے برباد ہو گئی، اور ایک نماز چھوٹ جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر سہاگ رات کیسی اور ہنی مون کیسا؟ نکاح تو رہا نہیں، ہنی مون کس کے ساتھ بنا رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں نا، میرا میک اپ خراب نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعا کریں اللہ ہدایت۔ آج کل انہوں نے ایک نیا پلاسٹک فاؤنڈیشن بنائی ہے، پلاسٹک میک اپ کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ پانی سے بھی نہیں اترتا، جب پانی سے اترتا نہیں، پانی اندر جاتا ہی نہیں، تو غسل تو اس سے بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ناخن پہ پالش لگی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، چونکہ وہ تہ بیٹھ جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے۔ ایک ہے مہندی لگی ہو، مہندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے، اسی ڈر سے کہ کہیں میرا غسل خراب نہ ہو جائے۔